بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یوسف واپی اور دوسرے شرح حضرات کی طرف سے ایک اعتراض حضرت مولانا صاحب صاحب دامت برکاتہم پر چلایا جاتا ہے کہ انہوں نے امارت کا دعویٰ کیا، خود ساختہ امیر بن گئے، یعنی ان کی امارت جبری امارت ہے۔ تو وہ حضرت مولانا صاحب صاحب دامت برکاتہم امیر کیسے بنے؟ تو ان کا شریعت کی روشنی میں آئندہ انشاءاللہ مدلل جواب دیا جائے گا۔ یہاں تو اس اعتراض کی وضاحت کرنی ہے کہ وہ لوگ ایک کلپ چلاتے جو آگے پیچھے سے کٹی ہوئی ہے، جن کے اندر ایک آدمی یوں کہتا ہے مولانا صاحب صاحب سے کہ تم امیر نہیں ہو، تم امیر نہیں ہو، اور مولانا صاحب صاحب کہتے کہ میں تم سب کا امیر ہوں، نہ مانو تو جاؤ جہنم میں۔ تو اس آڈیو کی یہاں وضاحت کرنی ہے۔ اول بات یہ کہ مولانا صاحب صاحب نے یہ کہا کہ میں تم سب کا امیر ہوں، اس مسئلے میں ہم جب تک کہ ڈیٹیل ان حضرات سے معلوم نہیں کر لیتے جو وہاں پر اس وقت مشورے کے کمرے میں موجود تھے، اس وقت تک ہمیں صحیح تحقیق نہیں مل سکتی۔ صرف کٹی ہوئی آڈیو کو لے کر کسی مفتی صاحب کے پاس بھی جائیں گے تو وہ بھی بدگمان ہو جائیں گے، وہ کہیں گے کہ مولانا صاحب صاحب نے یوں کہا کہ میں تم سب کا امیر ہوں، نہ مانو تو جاؤ جہنم میں۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ بعض لوگ یہاں تک بدگمان ہو گئے کہ مولانا صاحب صاحب نے امارت کا دعویٰ کیا، بعض لوگوں نے یہاں تک بدگمانی کی کہ مولانا صاحب صاحب کو امیر بننے کا شوق ہے۔ بہرحال تو اس کو تو صحیح تحقیق نہیں کہیں گے، تو اس کی تحقیق کیے بغیر کسی نتیجے تک ہم نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ کسی بھی بات کو صحیح تحقیق تک پہنچنے کے لیے اس کا پس منظر، اس کا موقع محل جاننا بہت ضروری ہے، ورنہ تو آدمی جس طریقے سے قرآن ہے تو قرآن کی آیت کا پس منظر وہ کس واقعے میں پیش آئی اور اس کا شان نزول کیا ہے اور اس وقت موجود راوی اس بات کو کس طریقے سے سمجھے، تو جب تک ان پوری تحقیق نہ ہو اس وقت تک قرآن کا آیت کا بھی صحیح مفہوم ہم نہیں سمجھ سکتے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صرف قرآن کے ترجمے کو دیکھ کر گمراہ ہو گئے، یعنی ان کے اندر کی ڈیٹیل کو جانا نہیں، صرف معنی کو، ظاہری معنی کو دیکھ کر وہ کسی نتیجے تک پہنچ گئے۔ تو اول بات یہ کہ مختصر ایک گروپ وہاں فساد کرنے کے لیے آیا تھا، جس میں ایسے لوگ بھی تھے جن کا کبھی وقت نہیں لگا اور نہ ہی وہ نماز اور عبادت کے پابند تھے، بلکہ جس کے اندر چند ایسے لوگ بھی تھے جن کا مرکز سے کوئی تعلق نہیں تھا، باہری لوگ تھے، جس میں خاص طور پر میں نام نہیں لیتا، دہلی کے 2 ذمہ دار تھے۔ تو وہ ایک گروپ سب سے پہلے ایک کمرے میں گئے اور پھر وہاں سے باہر نکلے اور پھر ہنگامہ مچایا اور پھر مشورے کے کمرے میں آئے۔ وہ خود ٹیپ ریکارڈ کر رہے تھے، حالانکہ مشورے میں آنا اور ٹیپ ریکارڈ کرنا یہ تو خیانت کی بات ہے۔ اس گروپ میں مولانا صاحب صاحب کہاں، اناپ شناپ کہاں، تو وہاں اس وقت موجود لوگ اچھی طریقے سے جانتے، بہت زیادتی کی، تقریباً آدھا گھنٹے تک یہ جھگڑا چلا، یہاں تک کہ وہ لوگ پلاننگ کر کے آئے تھے کہ کس کو کیا کہنا ہے۔ مشورے سے پہلے پلاننگ کو سازش کہتے ہیں اور مشورے کے بعد جو تذکرہ ہے یہ تو بغاوت ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب بعد میں آپس میں جھگڑا ہوا تو ان فسادی میں سے ایک نے یوں کہا کہ تم نے نہیں کہا تھا کہ پہلے کس کو کیا کہنا ہے۔ آخر میں مولانا صاحب صاحب پر جھگڑے کی شکل بنی۔ یہ بھی دیکھو کہ چلا کر ایک آدمی کہتا ہے کہ تم امیر نہیں ہو، تم امیر نہیں ہو۔ مولانا صاحب صاحب آخر انسان ہیں، انہوں نے دکھ آ کر کہا، اس مجمع کو کہا، سب کو نہیں کہا، اور نہ ہی مولانا صاحب صاحب نے کبھی کسی بیان میں کہا کہ میں تم سب کا امیر ہوں۔ اس مجمع کو ہٹانے کے لیے اور اس جھگڑے اور فساد کو ختم کرنے کے لیے کہا تھا کہ میں تم سب کا امیر ہوں۔ تو ہم نے مولانا صاحب صاحب کے پاس جا کر تو کبھی ایسا پوچھا نہیں، حالانکہ علماء احناف نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ جب کوئی خطیب یا کاتب کوئی بیان کرے اور ظاہر کے اندر میں بھی اگر کوئی غلط معنی اور مفہوم نظر آتا ہو تو جب تک کہ اس کے پاس جا کر یہ نہ پوچھ لیا جاوے کہ آپ کی کہنے کی منشا کیا ہے، ظاہر میں جو معنی سمجھ میں آتا ہے یہی یا اس کے علاوہ کچھ اور ہے، اس وقت تک کوئی رائے اپنی طرف سے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ تو دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اس بات کی صحیح تحقیق کی ہوگی، بس ہمارا محدود ذہن لے کر ہم صرف ظاہری معنی کو اپنی عقل سے اس کو تول لیتے ہیں۔
اب جیسے ایک حدیث میں کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو تم میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ اجمعین نے عرض کہ یا رسول اللہ، سب سے زیادہ طاقتور تو وہ ہے جو دوسروں کو پچھاڑ دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم میں سب سے زیادہ طاقتور وہ لوگ ہیں جو غصے کو پی جائے۔ تو یہاں دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں طاقتور کا کیا مفہوم تھا، اور وہ جانے بغیر اس کی تشریح و تفسیر صحیح نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی دیکھو کہ جب رائے بریلی کے اندر حاجی صاحب کے سامنے یوں کہا گیا کہ مولانا سعد صاحب نے یوں کہا تھا کہ میں تم سب کا امیر ہوں، تو اس وقت مولانا سعد صاحب نے یوں کہا کہ تم پہلے تو ایک آدمی کو پریشان کرتے ہو، جب میں نے غصے میں دیکھ آ کر کہا تو یہاں آ کر حاجی صاحب کے کان بھرتے ہو۔ پھر مولانا سعد صاحب نے فرمایا کہ حاجی صاحب میں تو ایک خادم ہوں، جب کہنے والا اپنی بات کی وضاحت خود اس طریقے سے کرتا ہے تو پھر ہمیں کیا حق بنتا ہے کہ ہم ان کا مخالف مانا لیں۔ جب کہنے والا اپنی منشا کی وضاحت کر دے تو پھر محض الفاظ کو پکڑ کر ہنگامہ مچانا، یہ تو ایک فساد کرنا ہے، اور یہ محض ایک پلان کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ دوسری بات کہ آدھا گھنٹے کے جھگڑے کی آڈیو تو شیئر نہیں کی، جس میں مولانا سعد صاحب کو اناپ شناپ کہا گیا اور بہت سارے غلط جملے کہے گئے اور بولے گئے، صرف اپنے مفاد کا آڈیو کاٹ کر لوگوں میں چلایا۔ آپ جا کر نظام الدین میں ابھی بھی بہت سارے پرانے اکابرین موجود ہیں، ان سے تحقیق کر سکتے ہیں، صرف واٹس ایپ اور میڈیا پر اعتماد نہ کرنا چاہیے۔ دوسری جانب یہ بھی تو دیکھو کہ مشورے کے اندر ایک گروپ آ کر جھگڑا کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، نامناسب الفاظ کہتا ہے، اور مشورے کے اندر اصرار کرنا، احتجاج کرنا، کیا یہ مناسب ہے؟ اور خیانت یہ کہ چھپ کر اس مشورے کا ریکارڈ کرنا، یہ بھی ایک خیانت کی بات ہے۔ اور جن لوگوں نے یہ ریکارڈ کیا ان سے کیا کسی نے یہ مطالبہ کیا کہ پورا ریکارڈ سناؤ جس کے اندر بہت سارے برے الفاظ کہے گئے اور مشورے کے اندر احتجاج کیا، اصرار کیا؟ یہ سب کاٹ کر صرف چھوٹی کلپ لوگوں کے اندر چلائی، صرف اپنے مفاد کا آڈیو لوگوں میں شیئر کیا۔ جو لوگ کام چاہتے ہیں وہ مشورے کے اندر کبھی خیانت نہیں کرتے، یعنی چھپی طریقے سے ریکارڈ نہیں کرتے، اور ایسا وہی لوگ کام کرتے ہیں جو مشورے میں آ کر فساد مچانا چاہتے ہو۔ دوسری بات کہ جب مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے یوں کہا کہ میں تم سب کا امیر ہوں، تو ذرا یہ تو سوچو، تو مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے پورے عالم کے اعتبار سے نہیں کہا کہ پورے عالم کو احاطہ کیے ہوئے کہ میں پورے عالم کا اور پوری دنیا کا امیر ہوں، بلکہ مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے اس مجمع سے کہا کہ میں تم سب کا امیر ہوں، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ اس فسادی لوگوں کو ہٹانے کے لیے کہا اور انہی لوگوں کو کہا۔ اور یہ تو صاف اور ظاہر بات ہے کہ کسی مسجد میں ایک جماعت اور اس کا امیر ہو، اور وہ اس مجمع میں جو بیٹھنے والے شریک ہو، اور وہ بھی تو اس کے اندر بیٹھنے والے تھے مشورے کے اندر، اور وہ ان سے احتجاج کر رہے تھے، تو اس وقت کے جو فیصل تھے اور امیر تھے، ذمہ دار جو کہو، ان سے یوں کہے کہ تم امیر نہیں ہو، تو وہ ذمہ دار کیا کہے گا؟ ہاں میں ہی امیر ہوں۔ اور ایسا تو نہیں کہا کہ میں پورے عالم کا امیر ہوں، بلکہ مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم امیر المومنین بھی نہیں مانتے، وہ ایک تبلیغ جماعت کے امیر ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کہ مولانا سعد صاحب پوری مسلمان کے امیر کیسے ہو سکتے؟ بھائی وہ ایک تبلیغ جماعت کے امیر ہے، اور نہ ہی حضرت مولانا سعد صاحب نے کبھی ایسا کہا کہ پورے عالم کا امیر ہوں۔ تو سیدھی بات ہے کہ جب کوئی آدمی مسجد میں کسی جماعت کا امیر ہو اور کوئی باہر سے آ کر کوئی کہے کہ تم امیر نہیں ہو، تو ہم جیسے کیا کہیں گے کہ ہاں میں ہی امیر ہوں، نہ مانو تو جاؤ بھاڑ میں، تو ہمارے جیسے جملے ایسے ہوں گے۔ لیکن یہاں مولانا سعد صاحب نے یوپی کے محاورے سے کہا نہ مانو تو جاؤ جہنم میں، اور یہ الفاظ اردو لغت میں موجود ہے کہ شریف آدمی غصے میں کسی چیز کو زائل کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، لغت میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک مغالطہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ مولانا سعد صاحب نے جہنمی ہونے کا فتویٰ دیا، ایسا نہیں، الفاظ کو ذرا غور سے سنیں۔ حضرت نے یہ کہا کہ ایسا نہیں کہا کہ تم جہنمی ہو، ایسا فتویٰ نہیں دیا کہ تم جہنمی ہو کہ یا جہنم میں جاؤں گے، بلکہ بات کو ختم کرنے کے لیے کہا کہ نہ مانو تو جاؤ جہنم میں، یعنی سب سے پہلا جملہ ہے وہ شرطیہ جملہ ہے،
یعنی ان کو دفاع کرنے کے لیے، ان کو ہٹانے کے لیے کہا کہ جاؤ جہنم میں، یعنی تم جہنمی ہو ایسا ہرگز نہیں کہا۔ اور بیوقوف لوگ کی علامت یہ ہے کہ بغیر تحقیق کے اس بات کو صحیح سمجھ لیتے ہیں۔ بہرحال ایک طرف ہم یہ بھی دیکھیں کہ جب 95 کے اندر شورا بنی، جو حضرت انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شورا بنائی ایک امیر کو منتخب کرنے کے لیے، تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خود کا آڈیو ہے، وہ یوں کہتے ہیں کہ جب ہم جمع ہوئے 95 کے اندر تو 4 لوگوں کی رائے تھی کہ مولانا سعد کو امیر بنایا جائے، 4 لوگوں کی رائے یہ تھی کہ مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو امیر بنایا جائے۔ تو اگر ہم اس وقت مولانا سعد صاحب نے یوں کہا کہ مجھے امیر بناؤں گے تو مولانا زبیر صاحب والے مجھ سے کٹ جائیں گے، ان سے کٹ جائیں گے، اور جب ان کو امیر بناؤں گے تو میرے والے ان سے کٹ جائیں گے۔ تو گویا کہ مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم اگر اس وقت امیر بننا چاہتے اور ان کے اندر یہ خواہش ہوتی تو یہ رائے کیوں دیتے؟ تو یہ بھی بڑی غور کرنے کی بات ہے، اور ہم یہ تہمت لگاتے کہ مولانا سعد صاحب کو امیر کی خواہش ہے، بلکہ بعض موقع کے اندر کام کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، کام کی ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے وہ ذمہ داری اٹھانا یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں ایسی بدگمانیوں سے، ایسی تہمتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔